بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھابھی نے بیوہ ہوتے ہی اپنے کمرے کو لوگوں کی خدمت کے لیے کھول دیا۔ اب محلے کی جو عورتیں بھی بیمار ہوتی بھابھی سے دم ڈلوانے اس کمرے میں جاتی اور کچھ دیر بعد ٹھیک ہو کر باہر نکلتی۔ اس کمرے میں کسی بھی مرد کا جانا سختی سے منع تھا، حالانکہ میری طبیعت بہت خراب تھی اور بھابھی سے دم ڈلوانا چاہتا تھا، مگر بھابھی میری طرف دیکھتی تک نہ تھی۔ یوں ایک دن میں عورتوں والا برقع پہن کر بھابھی کے کمرے میں دم ڈلوانے چلا گیا۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ یہ دیکھ کر پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ بھابھی تو اپنا میں آج حیرت سے اپنی بیوہ بھابھی کو دیکھ رہا تھا، جو اس وقت خود غرضی کی انتہا پر تھی۔ میں نے آج تک سنا تھا کہ دیور بھابھی کا رشتہ بہت انمول ہوتا ہے اور بھابھی بالکل ماں جیسی ہوتی ہے، لیکن جو آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اس سے مجھے پتہ لگ رہا تھا کہ کوئی بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، اور بھائی کے جانے کے بعد میں نے ان کا جیسا خیال رکھا تھا مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اس کا صلہ ایسے دیں گی۔ میرا نام راحیل ہے اور میری عمر 23 سال ہے۔ میرا تعلق لاہور کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ بچپن ہی سے ہم نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا اور ہر برے اچھے حالات دیکھے۔ میرے ابو کا انتقال بھری جوانی میں ہو گیا تھا۔ ہم صرف 2 ہی بھائی تھے، ایک میں اور ایک میرا بھیا زبیر۔ ابو کے جانے کے بعد ہم نے بہت برے حالات دیکھے اور اپنی ماں کو راتوں کو اٹھ کر موت کی دعا مانگتے دیکھا۔ ہمارے ابا ایک دیہاڑی دار مزدور تھے۔ جب کمائی ہوتی اس دن کھانا مل جاتا اور جس دن کوئی دیہاڑی نہ لگتی اس دن ہم لوگ آٹے اور نمک کی روٹی کھا لیتے۔ لیکن ابو کے جانے کے بعد حالات مزید خراب ہو گئے تھے۔ ہم بس 2 ہی بھائی تھے اور اتنے چھوٹے تھے کہ دونوں میں سے کوئی بھی ابھی مزدوری نہیں کر سکتا تھا۔ ابو کے بہن بھائی بھی سب ایسے کہ غریب لوگ تھے، ان سے مدد کی آس رکھی بھی تو جاتی تو وہ کیا کر لیتے۔ تب اماں نے کوشش کی اور پھر انہیں لوگوں کے گھروں میں کپڑے دھونے اور کھانا پکانے کا کام مل گیا۔ ہمارے حالات کافی بہتر ہو گئے۔ ہم لوگ جتنا بھی ہو سکتا تھا صبر و تحمل سے زندگی گزار رہے تھے۔ اماں کو ایسے کام کرتے دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا تھا، لیکن اس وقت کچھ بھی میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ میں اکثر اللہ سے شکوہ کرتا رہتا تھا کہ آخر کیوں میرے ہی ابو کو اتنی جلدی چھین لیا۔ اس وقت عمر ایسی تھی کہ سوائے شکووں کے اور کچھ دل میں نہیں آتا تھا۔ اور پھر جیسے جیسے وقت گزرا زندگی ہم پر مزید سخت ہوتی گئی، اور ایک دن اماں جب کام کرنے گئی تو ان کی طبیعت ایک دم بگڑ گئی اور پھر انہیں فالج ہو گیا۔ اب گھر میں جو تھوڑا بہت روکھا سوکھا آتا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ میں 8 سال کا تھا اور بھیا 14 کے۔ اماں ہمیں پڑھانا چاہتی تھی کیونکہ ہمارے ابا کا یہ خواب تھا کہ اس کے خاندان میں کوئی تو مزدوری سے نکلے اور ایک نئی راہ کا مسافر بنے، مگر اب اماں کے بستر پر لگنے کے بعد وہ خواب بھی ختم ہوتا نظر آنے لگا تھا۔ پہلے تو بس ہمیں اپنا پیٹ بھرنا ہوتا تھا، لیکن اب بستر سے لگی ماں اور ان کی دوائیوں کا خرچہ بھی سر پر آن پڑا تھا۔ تب زبیر بھائی نے اماں سے اجازت دی کہ وہ اب اس گھر کے کفیل بننا چاہتے ہیں۔ اماں نے روتے ہوئے انہیں اجازت دے دی تھی۔ بھائی اس وقت خاموشی سے بستر پر لیٹ گئے تھے، لیکن اماں تب بھائی کو دیکھ رہی تھی اور میں دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ زبیر بھائی ساری رات کروٹ لیتے رہے اور روتے رہے۔ میں جانتا تھا کہ انہیں پڑھنے کا کس قدر شوق تھا۔ وہ پورے اسکول میں اول آیا کرتے تھے، لیکن اب وقت کے بے رحم تھپڑوں کی وجہ سے انہیں اتنا مضبوط بننا پڑ رہا تھا، اور میں ان دونوں کو روتا دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہا تھا کہ اگر اسے ہمارے ابا کو لینا ہی تھا تو کم از کم ہمیں تو امیر بنا دیتا۔ اس طرح وہ رات بھی گزر گئی اور میں بس خاموشی سے دل میں یہ عزم کرتا رہا کہ میں بھائی اور اماں کی قربانی کبھی بھی رائیگاں نہیں ہونے دوں گا اور خوب پڑھ لکھ کر اپنے گھر والوں کی ساری محرومیاں دور کر دوں گا۔ اور اسی عزم کے ساتھ میں نے دن رات محنت کرنا شروع کر دی تھی اور خوب اچھے سے پڑھائی بھی کی، اور بھائی نے ابا کی جگہ سنبھال لی۔ وہ دن رات بس کام کیا کرتے تھے، مگر اب حالات بہت مشکل تھے۔ سارا دن محنت کے بعد بھی کچھ ٹھیک سے پورا نہیں ہوتا تھا۔ ایسے ہی بھائی سب کر رہے تھے، لیکن ایک دن ان کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ اس دن زبیر بھائی گھر آئے تو اماں درد سے تڑپ رہی تھی۔ بھائی کی جیب میں صرف 100 روپیہ تھا اور اماں کی حالت اتنی خراب تھی۔ تب بھائی پہلی دفعہ ہمارے سامنے اس طرح دھاڑے مار کر روئے تھے۔ میں تو حد سے زیادہ خوف میں چلا گیا تھا، اور پھر اماں نے کہا کہ انہیں درد نہیں ہو رہا، یہ تو خدا جانتا ہے کہ درد تھا یا نہیں، لیکن اس دن کے بعد میں نے اماں کو ایک دفعہ بھی یہ کہتے نہیں سنا تھا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ مگر اس دن کے بعد بھائی بھی بدل گئے، اور پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا کام کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے گھر میں کافی پیسوں کی ریل پیل ہوگی۔
انہوں نے اماں کا اچھا علاج کروانا شروع کیا۔ اماں اکثر پوچھتی تھی کہ بیٹا تم کیا کرتے ہو، لیکن بھائی یہ کہہ کر ٹال جاتے کہ اماں میں وہ کرتا ہوں جو ابا کو کرنا چاہیے تھا، آپ بس فکر نہ کرو، میں سب کی زندگی میں وہ سب دوں گا جو ہماری خواہش تھی۔ اور اس طرح بھائی نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اب ہمارا اپنا ایک گھر تھا، میں بھی پڑھ رہا تھا، اور پھر امی نے بھائی سے شادی کی بات کی تو انہوں نے ایک لڑکی کا پتہ بتایا اور اماں وہاں رشتہ لے گئی۔ وہ گھر کچھ عجیب سا تھا، لیکن بھابھی نرمین زبیر بھیا کی پہلی خواہش تھی، اس لیے اماں انہیں بیاہ کر لے آئیں، اور نرمین بھابھی ہمارے گھر میں ایک بہترین اضافی ثابت ہوئی۔ وہ بہت اچھی تھیں اور مجھے اکثر لگتا تھا کہ جیسے وہ میری بہن ہے۔ سب بہت اچھا چل رہا تھا۔ ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس نے ہماری زندگی ایک دم بدل کر رکھ دی۔ بھائی کچھ دنوں سے بہت پریشان تھے اور ہر وقت جیسے وہ کسی گہری سوچ میں رہا کرتے تھے۔ ان کے چہرے سے ان کی بے بسی صاف جھلکتی تھی۔ میں نے بہت کوریدا انہیں، لیکن انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ بھابھی نے بھی بس یہی کہا کہ کام کی پریشانی ہے، لیکن مجھے صاف نظر آتا تھا کہ بات کچھ اور ہے۔ اور پھر ایک دن وہ انہونی ہوئی جس نے یہ ثابت کر دیا کہ میرے سب وسوسے بالکل صحیح تھے۔ مجھے ایک بہترین جگہ پر نوکری ملی تھی اور آج مجھے لگ رہا تھا کہ میرے تمام خواب پورے ہوئے ہیں اور میرے بھائی اور امی کی ہر قربانی کا صلہ مل گیا ہے۔ میں مٹھائی لے کر گھر آیا تھا تو ایک ایسی خبر میری منتظر تھی کہ وہیں میرا رنگ اڑ گیا۔ بھائی اور بھابھی کسی دوست کے گھر جانے کے لیے نکلے اور راستے میں انہیں ڈاکو نے لوٹ لیا۔ جب ایک ڈاکو نے بھابھی سے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو بھائی ایک دم تیش میں آ گئے اور پھر اس ڈاکو نے بھائی کو گولی مار دی تھی اور ان پر اتنا تشدد کیا کہ پورا جسم اور شکل بگاڑ کر رکھ دی اور انہیں وہیں مردہ حالت میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بھابھی جب بھائی کی لاش کے ساتھ گھر آئیں تو میں جیسے زمین میں زندہ دفن ہو گیا تھا۔ مجھے آج لگ رہا تھا جیسے میرے باپ کا انتقال ایک دفعہ پھر ہوا ہے۔ جب ابو فوت ہوئے تھے تب مجھے علم نہیں تھا کہ یتیم ہونا کیا ہوتا ہے، اور میرے بھائی نے کبھی مجھے یتیم ہونے نہیں دیا تھا، لیکن آج حقیقی معنوں میں میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ بھائی کے جانے کے بعد سب کچھ بدل گیا اور حالات نے الگ ہی دھارے کی طرف رخ موڑ لیا۔ میں نوکری کر کے اب گھر اچھے سے چلا رہا تھا، لیکن اب ویسی خوشی نہیں تھی کیونکہ میں تو اپنے بھائی کا سہارا بننا چاہتا تھا، مگر اب میں بھائی کی جگہ گھر چلا رہا تھا۔ ان دنوں آہستہ آہستہ بھابھی کا رویہ بھی یکسر تبدیل ہونے لگا تھا۔ پہلے جو بھابھی میری بہن اور ماں جیسی تھی اب وہ اجنبی بن کر رہ گئی تھی، جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ اب وہ مجھے اپنے کمرے میں بھی قدم رکھنے نہیں دیتی تھی اور ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی۔ جب بھی ان کے کمرے میں کوئی غلطی سے بھی قدم رکھنا چاہتا تو وہ اسے غصہ کر جاتی۔ بھابھی تو ایسی نہیں تھی جو کسی سے بھی لڑے، لیکن اب وہ بدل گئی تھی۔ اماں نے ان سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے بہو، تو وہ خاموشی سے اماں کے پاس بیٹھ گئیں اور کہا، خالہ جی میرے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور اب میں ایک بیوہ ہوں۔ لوگ 100 طرح کی باتیں کرتے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ میرے کردار پر کوئی بھی انگلی اٹھائے۔ راحیل مجھے میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز ہے اور یہ بھی مجھے بہن سمجھتا ہے، لیکن لوگوں کی زبانیں تو ہم نہیں روک سکتے نا، اس لیے میں ہر قسم کی تہمت سے بچنا چاہتی ہوں اور اپنی ساری عمر عزت سے زبیر کی بیوہ کے طور پر گزارنا چاہتی ہوں۔ اماں بھابھی کی بات سن کر سب سمجھ گئی تھی اور ان کی عقل مندی کی تعریف کی، اور اس دن کے بعد اماں نے مجھے بھی منع کیا کہ بھابھی سے ویسے باتیں اب تم نہیں کر سکتے کیونکہ اب تم بھی بچے نہیں رہے اور اب تمہارا بھائی بھی نہیں رہا۔ میں امی کی بات سمجھ گیا تھا، لیکن بھابھی مجھ سے بالکل ہی پردہ کر رہی تھی۔ ایک دن بھابھی کے گھر والے انہیں لینے کے لیے آئے۔ اب نرمین کی عدت ختم ہو چکی ہے، اس لیے ہم اس کی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ گھر میں جوان دیور ہے، ایسے میں اس کا رہنا یہاں ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن تب بھابھی نے ان سے بہت سختی سے بات کی اور وہ آنکھوں میں کچھ اور کہہ رہی تھی جو میں سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن بھابھی نے پھر اپنے گھر والوں کو واپس بھیج دیا اور تب کے بعد وہ اپنے کمرے میں قید ہو گئی۔ میں نے امی سے کہا کہ وہ مجھ سے بات نہ کریں، بے شک، لیکن کمرے میں ایسے قید ہونے سے تو وہ اپنی صحت خراب کر لیں گی۔ وہ کم از کم آپ کے پاس تو آ سکتی ہیں اور اس طرح آپ دونوں بھی تنہا نہیں ہوں گے۔ میری اس بات سے اماں متفق ہو گئی تھیں اور پھر بھابھی سے بات کی کہ بیٹا تم میرے پاس تو آ سکتی ہو، سارا دن کمرے میں آخر کیا کرتی ہو، جو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں لگتا۔ تب بھابھی نے اماں کو بتایا کہ میں سارا دن نماز اور قرآن پڑھتی رہتی ہوں، مجھے بالکل پتہ نہیں لگتا کہ کب دن ختم ہوا اور کب شروع ہوا۔ میں اتنی دیر تک جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھتی ہوں کہ اگلی آذان ہوتی ہے تو وقت کا علم ہوتا ہے، اور قرآن کی تفسیر بھی پڑھتی ہوں، اور اب میں جانتی ہوں کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے اس کا استعمال کروں۔ میں چاہتی ہوں کہ عورتوں کو دم کیا کروں، مجھے یقین ہے کہ میرا رب اپنے کلام کے ذریعے انہیں شفا دے گا۔ امی نے بھابھی کی بات سن کر انہیں اجازت دے دی، کیونکہ اب اماں کو لگ رہا تھا کہ بھابھی اکیلی رہیں تو بیمار پڑ جائیں گی، اس لیے کم از کم عورتوں سے ہی صحیح بات چیت تو ہوگی ان کی۔ بھابھی کے کمرے کا دروازہ باہر کو نکلتا تھا اور وہیں سے عورتیں اندر داخل ہوتی، اور پھر بھابھی نے عورتوں کو بلانا شروع کر دیا۔
شروع پر کچھ عورتیں آتی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ اتنی عورتیں آتی ہیں کہ کوئی حساب نہیں رہتا، اور ہر طرف یہ مشہور ہو گیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، اور یہ جسے بھی دم کرتی ہیں وہ فوراً شفایاب ہو جاتا ہے۔ اماں بھی خوش تھی کہ بھابھی اب سارا دن مصروف رہتی تھی۔ پھر ایک دن حالات نے ایک بار پھر پلٹا کھایا اور میں شدید بیمار پڑ گیا۔ میری حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ میں خود سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے اب لگنے لگا تھا کہ جیسے میرا وقت آخر قریب آ گیا ہے۔ تبھی میرے ذہن میں آیا کہ سب لوگ بھابھی سے شفا حاصل کرنے جاتے ہیں، کیوں نہ میں بھی ان سے دم کرنے کا کہوں، کیا پتہ اسی طرح مجھے شفا مل جائے۔ میں نے امی سے کہا کہ وہ بھابھی کو بلائیں اور دم کا کہیں۔ امی کو بھی میرا خیال بہت پسند آیا اور انہوں نے بھابھی کو بلایا اور میرا دم کرنے کو کہا۔ بھابھی کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا، جیسے کوئی بھانڈا پھوٹ گیا۔ انہوں نے مجھے دم کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ میں مردوں کا علاج نہیں کرتی، کیونکہ اب میں شرعی پردہ کرتی ہوں۔ آپ اسے دوائیاں دیں، اللہ نے چاہا تو جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ بھابھی کی اس بات سے مجھے بہت دکھ ہوا تھا، کیونکہ یہ تو میری ماں جیسی بھابھی تھی۔ لیکن اب مجھے مسلسل تجسس ہونے لگا تھا کہ آخر اس کمرے میں ایسا کیا ہے جو بھابھی اپنے کسی بہن بھائی کو بھی نہیں جانے دیتی وہاں۔ اور پھر میں اپنے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے لگا، اور جب ٹھیک ہوا تو پھر میرے ذہن میں خیال آیا اور میں اگلے دن اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں اپنے دوست کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے اپنی بھابھی کو تمہاری بہن کا برقع دکھانا ہے، مجھے 1 گھنٹے کے لیے دے دو۔ میرا دوست جب وہ برقع لے آیا تو میں ایک کونے میں چلا گیا اور پھر باہر جا کر پہن لیا اور نقاب کر لیا اور بھابھی کے آستانے کی طرف بڑھ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اندر نہ جانے کیا ہو اور کہیں میں پکڑا نہ جاؤں۔ دل میں آیا بھی کہ کیوں نہ واپس مڑ جاؤں، لیکن پھر سوچا کہ اب ہمت کر لی ہے تو پھر اب اندر جانا چاہیے، کچھ اور نہیں تو میرے دل کو سکون آ جائے گا کہ اندر کچھ نہیں ہے۔ اور میں اندر داخل ہو ہی گیا، اور پھر اندر جاتے ہی مجھے ایک جھٹکا لگا۔ اندر جو میں نے دیکھا وہ دیکھ کر مجھے لگا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرا جسم ایک دم ٹھنڈا پڑنے لگا اور ایسے لگا جیسے میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ جو سب میری نظروں کے سامنے ہو رہا تھا وہ سب سچ ہونا چاہیے تھا، وہ سچ ہو بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اب وہ سب ہو رہا تھا، کیونکہ سنا ہوا جھٹلایا جا سکتا ہے مگر آنکھوں دیکھا نہیں۔ اور پھر میں بغیر کچھ بھی کہے واپس نکل آیا۔ بھابھی آوازیں لگاتی رہی، لیکن اس وقت مجھے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری دنیا خاموش ہو گئی ہے اور وہ ایک منظر میرے سامنے گھوم رہا ہے۔ مجھے اپنی بھابھی سے یہ امید نہیں تھی کہ ایسا کچھ ہوگا۔ اگر اسے یہ سب کرنا ہی تھا یا کوئی مصلحت تھی تو وہ مجھے بتا سکتی تھی، لیکن انہوں نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ مجھے ہر چیز سے بے اعتباری سے لگ رہی تھی، جیسے ابھی بھی میں اٹھوں گا اور میرا خواب ختم ہو جائے گا، لیکن وہ سب حقیقت تھی۔ میں اب چاہتا تھا کہ بھابھی مجھے خود وہ سب بتائیں کہ ایسا سب انہوں نے کیوں کیا، اور ایسی کون سی مجبوری تھی جس نے انہیں اتنا بڑا کھیل کھیلنے پر مجبور کیا۔ میں نے اب چپ چاپ بھابھی سے بات کرنے کا ارادہ باندھا اور ان کے کمرے کے دروازے کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ بھابھی نے جب دیکھا کہ میں ہوں تو انہوں نے مجھے دروازے سے واپس لوٹا دیا، یعنی وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس سے کوئی بات کروں، اور اب میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا میں ان کے سامنے جاؤں اور سیدھا جا کر پوچھ لوں، مگر دل اب بھی آمادہ نہ تھا، نہ انہیں مجبور کروں کہ وہ سب سچائی خود بتائیں۔ اس وقت بھابھی کچن میں تھی اور میں وہاں چلا گیا۔ بھابھی نے مجھے دیکھتے ہی گھونگھٹ اوڑھ لیا اور پھر اپنے کام میں خاموشی سے لگ گئی۔ میں نے ارادتاً کہا کہ میں سوچتا ہوں بھابھی کہ جب گھنونے راز پتہ لگتے ہیں تو لوگوں کا کیا ہوتا ہے، اور جب کسی کا راز کھلے گا تو وہ کیسے بتائے گا کہ اس کی مصلحت کیا تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے چوروں کے راز کھلے انہیں خود ہی بتا دینا چاہیے کہ آخر سچائی کیا تھی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ بات بڑھے اور ہاتھ سے نکل جائے۔ میری یہ بات سن کر بھابھی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور ان کا رنگ فق ہو گیا، جیسے میں نے ان کا کوئی راز پکڑ لیا ہو۔ وہ فوراً سے سب کام چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئی، اور پھر صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کتنا ڈر چکی ہے۔ اور اس دن کے بعد بھابھی نے مجھے پراسرار نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا اور میرے سامنے آنے سے بھی کتراتی تھی۔ اب میں نے کچھ اور سوچا تھا، جسے عملی جامہ پہنانے کے لیے مجھے صحیح وقت کا انتظار تھا، اور پھر وہ صحیح وقت جلد ہی آ گیا۔ امی کے بھائی کی طبیعت بہت خراب تھی اور رات کو انہیں فون آیا۔ امی خبر سنتے ہی فوراً رونے لگی اور مجھ سے کہا کہ انہیں ماموں کے پاس چھوڑا ہے۔ میرے ذہن میں آیا کہ یہی وہ موقع تھا جس کے انتظار میں اب تک میں تھا۔ میں جلدی سے امی کو چھوڑ کر آ گیا اور رات کا کچھ وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا، اور پھر ایک پہر گزرنے کے بعد میں ننگے پاؤں گیا تاکہ بھابھی کے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکاؤں۔ بھابھی ایک دم باہر آئی اور پریشان ہوگی کہ اس وقت آخر کون آ گیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے، بھابھی اب جلدی سے جا کر دیکھیں پلیز۔ جیسے ہی بھابھی امی کے کمرے کی طرف گئیں اور میں بھابھی کے کمرے میں چلا گیا، بھابھی جب امی کے کمرے میں گئیں تو دیکھا وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ انہیں فوراً میری چال سمجھ آ گئی اور وہ بھابھی اپنے کمرے کی طرف پلٹیں، اور تب میں ان کے کمرے میں جا چکا تھا۔
اور جب بھابھی اندر آئیں تو میں اس انسان کے ساتھ بیٹھا تھا جسے بھابھی اس پوری دنیا سے چھپانے کے لیے لڑ رہی تھی۔ ان کا راز میرے سامنے کھل چکا تھا۔ اب ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا اور وہ جھٹلا بھی نہیں سکتی تھی۔ اور پھر وہ وہیں دروازے میں بیٹھی جیسے کوئی ہارا ہوا جواری ہو جو اپنا سب کچھ جوئے میں لگا چکا ہو اور ایک دم سے کنگال ہو جائے۔ بھابھی کبھی مجھے دیکھتی اور کبھی میرے ساتھ بیٹھے انسان کو، جو بولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں نے چپ کروا دیا اور بھابھی سے کہا، مجھے بتائیں، آپ سے سچ سننا چاہتا ہوں۔ اور پھر بھابھی آخرکار ہمت ہار گئی اور مجھے سب کچھ سچ بتا دیا۔ میں ایک ایسے گھرانے سے تھی جو لوگ نوجوانوں کو منشیات فراہم کرتے تھے۔ میرے بھائی، باپ اور سب بھتیجے اسی کام سے منسلک تھے اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ ہم لوگ حرام کی کمائی کھا رہے ہیں۔ میں کالج میں پڑھ رہی تھی جب ایک دن بارش تیز ہوئی اور میں نے اپنے بھائی کو فون کیا۔ وہ شہر سے باہر تھے۔ انہوں نے زبیر نامی آدمی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر میری بہن کو لے آ۔ جب وہ آدمی آیا تو وہ اتنی اچھی شکل و صورت کا مالک تھا کہ میں دیکھتی رہ گئی اور مجھے لگا کہ یہ وہی ہے جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی، لیکن مجھے بس اس چیز کا دکھ تھا، یہ بھی اسی کام سے تعلق رکھتا تھا جس سے میں دور رہنا چاہتی تھی۔ لیکن پھر محبت تو ہو چکی تھی، اب میں کیا کرتی؟ اب اس آدمی نے بھی بھانپ لیا تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا جذبات ہے۔ اب وہ اکثر مجھے لینے آ جاتا اور پھر ایک دن ہم دونوں نے اپنی محبت کا اظہار کر لیا اور اب میں چاہتی تھی کہ وہ میرے گھر رشتہ لے کر آئے۔ اور پھر اس نے پہلے میرے بھائی سے بات کی اور کہا کہ وہ اپنے گھر اپنا کاروبار کا نہیں بتائے گا، اور پھر اس طرح زبیر اپنی امی کو لے آیا جو ایک نیک سے عورت تھیں اور ان کی صورت میں مجھے میری ماں مل گئی، اور اس طرح شادی کو کچھ وقت گزر گیا تھا اور تب ہی تمہاری پڑھائی بھی مکمل ہو گئی۔ تب میں نے اور تمہارے بھائی نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم لوگ اب کالی دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، کیونکہ اب تم اس لائق ہو چکے ہو کہ اس گھر کو اچھے سے چلا سکو۔ لیکن اس دھندے سے نکلنا اتنا آسان نہیں کہ جتنا لگتا ہے، اور جو بھی آدمی اس کام کو چھوڑنا چاہتا ہے موت اس کے منتظر ہوتی ہے۔ زبیر کے پیچھے بہت سے مسائل اور ذمہ داریاں تھیں، تمہاری پڑھائی، امی کا علاج تھا، اس لیے انہیں اس کام میں قدم رکھنا پڑا، اور اب انہوں نے نکلنے کے لیے ایک گھناؤنا کھیل کھیلا اور کچھ لوگوں کو پیسے دیے اور ایک لاش کا بندوبست کر لیا، اور پھر وہ گھر میں سب کو کہا کہ زبیر مر چکے ہیں اور اس لاوارث لاش کو ان کی جگہ دفنا دیا گیا۔ تب سے زبیر اس کمرے میں بند تھے۔ جب وہ منشیات والے کام سے تنگ آ گئے تھے تو انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا اور ہر وہ چیز کو تفسیر سے پڑھا کرتے، اور اسی وجہ سے زبیر کے دل میں یہ احساس بڑھا کہ انہیں وہ سب چھوڑنا چاہیے۔ اور اس طرح وہ لوگوں کو دم کرتے تھے، اور جو عورتیں ان کے پاس علاج کے لیے آتی ہم انہیں یہ شرط دیتے تھے کہ اگر انہوں نے کسی کو یہ راز بتایا تو وہ دوبارہ بیمار ہو جائیں گے، اور وہ سبھی عورتیں ہم پر اتنا بھروسہ کرتی تھیں کہ کسی کے آگے نام تک نہیں لیتی۔ اور آج اگر تم اس راز سے پردہ نہ اٹھاتے تو شاید کبھی بھی کسی کو پتہ نہ لگتا کہ اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے، اور اب اگر تم نے میرے گھر والوں کو بتایا تو وہ لوگ زبیر کو مار دیں گے۔ یہ کہتے ہی بھابھی رونے لگی اور پھر میں خاموشی سے اپنے بھائی کو دیکھا جو اب سر جھکائے بیٹھے تھے، اور تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنا ٹرانسفر ایک دوسرے شہر میں کروا لوں گا جہاں ہمیں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ امی کو بھی جب حقیقت پتہ لگی تو وہ آبدیدہ ہو گئی۔ اب ہم لوگ یہاں رہتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں جو پوری ایمانداری سے ہوتا ہے۔ میں شکر کرتا ہوں کہ میں نے اس دن ہمت کی اور اب ٹرانسفر کروا لیا، اور ہم لوگ اب بہت خوش ہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔